11 ڈراموں یا ٹیلی فلمز پر مشتمل فصیل جہاں سے آگے نامی اس سیریز میں 2 برس قبل سوات میں شدت پسندوں کے خلاف پاکستان کی فوجی کارروائی آپریشن راہ نجات کے دوران پیش آنے والے بعض واقعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس آپریشن کی ڈرامائی تشکیل کے لیے اس کارروائی کے دوران پیش آنے والی ان مہمات کا انتخاب کیا گیا ہے جو 3 ماہ جاری رہنے والی اس فوجی کارروائی کے دوران پاکستانی میڈیا میں نمایاں طور پر شائع ہوئیں۔ ان میں پاکستانی فوج کے کیپٹن معراج کی کہانی اور سوات کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جاوید اقبال کی داستان بھی شامل ہیں۔ ان دونوں افسران کی شدت پسندوں کے خلاف دلیرانہ مہم کے باعث انہیں نشانہ بنا کر ہلاک کیا گیا تھا۔ 100% accurate true stories ہیں یہ۔ That was the concept کہ یہ ہم چاہتے تھے کہ the public جنرل پبلک کو by and large تو آئیڈیا ہے بٹ ایگزیکٹ اسپیسیفک سٹوریز کا شاید ان کو اندازہ نہ ہو کہ کتنی مشکلات سے کیا فوجی تھے اور کیا سیوین تھے یا کیا پولیس والے تھے، انہوں نے کن کن مشکلوں سے انہوں نے اس وقت ان سے سامنا کیا، اور وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو جس بہتر انداز میں سے ہم نے بتا سکتے تھے ہم نے کوشش کی کہ ان کو بتائیں۔ اگر تم نے رحمان بابا کا کلام سنا ہوتا تو آج وہ لوگ نہ مارے جاتے جنہیں تم نے مذہب کے نام پر۔ اس ڈرامے کی تیاری میں ISPR کی معاونت تعلقات عامہ کی ایک نجی کمپنی نے کی۔ اس ڈرامے کے ہدایت کار کاشف نثار کا کہنا ہے کہ انہیں ڈرامے کی تیاری کے دوران کبھی یہ گمان بھی نہیں ہوا کہ یہ پاکستانی فوج کا تاثر بہتر بنانے کے سلسلے میں کی جانے والی کوئی کوشش ہے، کیونکہ ایشو تو اب یہ خالی فوج کا نہیں رہ گیا ہے، تو جنگ تو ہر طرف لگی ہوئی ہے۔ اسکولز ہمارے بند ہیں، بچے ہمارے اسکول نہیں جا سکتے، بازار جاتے ہوئے ہم گھبراتے ہیں، تو اب یہ ایشو صرف وہ نہیں رہ گیا، مطلب یہ پوری قوم کا ایشو ہو گیا۔ ہم روز ایک جنگ لڑتے ہیں، روز ہمارے ہاں دھماکے ہوتے ہیں، تو شاید میرا خیال ہے بات اب اس سے تھوڑی سی آگے چلی گئی ہوئی ہے۔ اگر آپ صرف اسے ایک ادارے کا نہیں کہہ سکتے پروجیکٹ ہے، یہ جو ایشو ہے ہم سب کا ایشو ہے اس وقت۔ بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں تو چپ رہے۔ لیلا زبیری اسلام آباد کی سینئر ترین ٹی وی آرٹسٹوں میں شمار ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس سیریز کے ایک ڈرامے میں ایک ایسے نوجوان کی والدہ کا کردار ادا کیا ہے جو خود کچھ حملہ آور بن جاتا ہے۔ لیلا زبیری کا کہنا ہے کہ یہ ڈرامہ اس لیے بہت مقبول ہوگا کیونکہ اس میں ہمارے معاشرے کو درپیش سب سے بڑے چیلنج اور اس سے نمٹنے کی حکمت عملی کا ذکر ہے۔ ایک اچھا اسٹرانگ کیریکٹر ہے اور بہت پازیٹیو بات ہے، اور اس کے تھرو اگر یہ میسج چند لوگوں کو بھی پہنچ جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنا حصہ ڈال دیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ڈرامہ سیریز پاکستانی فوج کی تعلقات عامہ بہتر بنانے کی ایک کوشش سے بڑھ کر کچھ نہیں، لیکن اس پروجیکٹ کے سربراہ ایسا نہیں سمجھتے۔ It is not one کہ جی سولجرز کی سیکریفائسز، it is everybody۔ اس میں ایک سٹوری ایک خاتون کی بھی ہے کہ جس کے ساتھ اتنا مطلب آرڈیل ہوئی اس کے ساتھ کہ جی for 3 months she remained in the custody of terrorists اور ultimately married to a 75-year-old Afghan commander۔ تو یہ ہے لوگوں کو تاکہ ایک اندازہ ہو سکے کہ لوگ نے اور وہاں کے سیولین نے کن قسم کی مشکلات کا سامنا کیا اور کتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی۔ نہ تو میں انگریز کا بھیجا ہوا کوئی واشرائے ہوں اور نہ آپ کسی غلام۔ اس ڈرامے کے ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ ڈرامہ اور فلم موجودہ وقت کا طاقتور ترین میڈیا ہے جسے لوگوں کے ذہن تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، یہ آپ کچھ تو دیکھ لیتے ہیں وہ آپ کو یاد رہ جاتا ہے، اور کچھ جو آپ بھول جاتے ہیں تو کہیں بیک آف دا مائنڈ آپ سب کانشیس میں کہیں چلا جاتا ہے، وہ آئندہ آنے والے وقت میں کبھی آپ کو فیصلے کرنے میں یا کسی بات کا اظہار کرنے میں شاید آپ کو یاد نہیں ہوتا کہ آپ نے کہاں سے لیا ہے، کسی فلم کا کوئی جملہ ہے، کوئی سچویشن ہے، کسی ڈرامے کی کوئی سچویشن ہے، آپ شاید یاد نہ کر پائیں اس وقت، لیکن بہرحال وہ آپ کی بیہیویئر چینج میں اس کا حصہ تو ہوتا ہے۔ اس ڈرامے میں شامل 11 کہانیوں میں سے بیشتر سیکیورٹی فورسز کے کرداروں کے گرد گھومتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ڈرامہ سیریز میں بعض ایسے کرداروں اور سماجی مسائل کا ذکر بھی ہے جن کے بارے میں ناقدین بھی متفق ہیں کہ ان پر بات کرنا پاکستان کے بعض بنیادی مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے۔ آصف فاروقی، BBC اسلام آباد۔